تمہاری زندگی کی سب سے بڑی دعا ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی؟ دن میں 7 بار تمہارے سامنے خزانے کا دروازہ کھلتا ہے اور تم منہ موڑ لیتے ہو۔ اگر میں کہوں کہ تمہارا یا اللہ کہنا اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تمہاری زبان خاموش ہوتی ہے تو ناظرین کرام، ہم سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہے ہاتھ اٹھانا، جائے نماز بچھانا، لمبی لسٹ بنانا، مگر نہیں، دعا الفاظ کا کھیل نہیں، دعا لمحے کا کھیل ہے۔ اللہ نے 24 گھنٹے میں ایسے سوراخ رکھے ہیں جہاں سے روشنی سیدھی دل میں اترتی ہے اور ہم عین اسی وقت آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک کی سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فجر کے بعد پکارو، اس نے کہا پکارو، مطلب دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اور کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جب پہرے دار بھی ہٹ جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر دعا قبول ہونے کا خفیہ لمحہ اور گھڑی، جمائی کا وقت۔ تمہیں جمائی آئی، تم نے منہ پر ہاتھ رکھا اور سوچا کہ نیند پوری نہیں ہوئی، مگر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6223 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ کیونکہ جمائی کے وقت جسم سست ہوتا ہے، شیطان قریب آتا ہے، اور اسی لمحے اگر تم نے اللہ کو یاد کر لیا تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور شیطان کا وار خالی چلا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، سائنس کہتی ہے کہ جمائی کے وقت دماغ کو آکسیجن کا جھٹکا لگتا ہے اور دماغ 1 سیکنڈ کے لیے ریسٹ ہوتا ہے، اور یہی ریسٹ ہونے والا سیکنڈ دعا کا سیکنڈ ہے۔ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اف کہہ کر موبائل اٹھا لیتے ہیں اور وہ لمحہ گیا۔ دعا قبول ہونے کا دوسرا خفیہ لمحہ اور گھڑی، وضو کا پانی چہرے پر پڑنے کا لمحہ۔ تم وضو کر رہے ہو، پانی منہ پر پھینکا اور فریش ہو گئے، مگر رکو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 244 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے کیے گئے سارے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ مطلب وضو کا پانی گرتے ہی تمہارا چہرہ معصوم بچے جیسا ہو جاتا ہے جس کے گناہ 0 ہوتے ہیں، اور بچے کی دعا کب رد ہوتی ہے؟ اس وقت جو مانگو گے وہ دھلے ہوئے چہرے اور منہ سے نکلے گا تو فرشتے اس دعا کو فوراً اٹھا لیں گے۔ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہی دنیا کی باتیں شروع، یا تولیے کی طرف بھاگے اور وہ 5 سیکنڈ کا معصوم لمحہ ضائع۔ ناظرین اکرام، دعا قبول ہونے کا تیسرا خفیہ لمحہ دل ٹوٹنے کے ٹھیک 40 سیکنڈ بعد۔ کوئی بات دل کو لگی، آنکھ بھر آئی، تم ٹوٹ گئے۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم کسی انسان کو کال کرو گے یا تنہائی اور ٹوٹے ہوئے دل کے اسٹیٹس لگاؤ گے۔ مگر سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں قرآن کہتا ہے بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ مضطرب، ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا، بے چین اور اداس،
سائیکالوجسٹ مطلب ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ صدمے کے بعد پہلے 40 سیکنڈ دل سب سے زیادہ سینسیٹیو مطلب حساس ہوتا ہے، اور اس وقت نکلی دعا اور آواز سیدھی عرش تک جاتی ہے بغیر کسی سیڑھی کے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فرعون بھی آمنا کہہ دے تو سمندر رک جائے، پر وہ دیر کر دیتا ہے، تم دیر مت کرنا۔ آنسوؤں کے ساتھ یا اللہ جوڑ دو تو دعا قبول ہونے کا سب سے طاقتور ہتھیار تمہارے پاس ہے۔ دعا قبول ہونے کا چوتھا خفیہ لمحہ، چھینک کا جھٹکا۔ رات کو سوتے ہوئے اچانک چھینک آئی، دل ایک سیکنڈ کو رکا جیسے موت کو چھو کر واپس آیا ہو، اور زبان سے بے اختیار نکلا الحمدللہ۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6223 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ چھینک کے وقت جسم کا پورا سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے، دماغ، دل اور سانس سب ایک سیکنڈ کے لیے رک کر پھر سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تم موت کی جھلک دیکھ کر واپس آتے ہو اور اسی لمحے تم شکر ادا کرتے ہو۔ مطلب چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا صرف عبادت نہیں، یہ ایک موقع ہے۔ اس وقت جو مانگو گے وہ شکر کے ساتھ مانگا جائے گا، اور شکر کے ساتھ مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ چھینک آئی، الحمدللہ کہا، اور فوراً دنیا کی بات میں لگ گئے۔ وہ دعا قبول ہونے والا 3 سیکنڈ کا دروازہ بند ہو گیا۔ ناظرین اکرام، تو اگلی بار جب چھینک آئے تو رکو، الحمدللہ کے فوراً بعد دل سے ایک لائن جوڑ دو، یا اللہ اس شکر کے صدقے میری فلاں دعا قبول فرما۔ دعا قبول ہونے کا 5واں خفیہ لمحہ، کسی کو دیکھ کر مسکرانا۔ تم نے راستے میں کسی اجنبی کو دیکھا اور مسکرا دیے، اس نے بھی جواب دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2626 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور صدقے کے فوراً بعد کی دعا آگ بجھاتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2616 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، مطلب تم نے مسکرا کر اپنے اور اللہ کے بیچ کی دیوار گرا دی۔ اب جو مانگو گے سامنے سے آئے گا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ بنا کر ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اور مفت کا دروازہ بند۔ دعا کی قبولیت کا 6واں خفیہ لمحہ، اذان کا جواب دینا۔ مؤذن نے کہا، حی علی الصلاۃ، تم نے دل میں کہا، چلو یار بعد میں، ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، مگر رکو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 384 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہی کہو جو وہ کہے، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، تم پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح سنن ابو داود کی ایک اور حدیث نمبر 521 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے بیچ دعا رد نہیں ہوتی۔ دن میں 5 بار
5 گولڈن ٹکٹس، اور ہم اس وقت وضو خانے میں دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دعا قبول ہونے کا 7واں خفیہ لمحہ، مرغ اور گدھے کی آواز۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3303 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو، وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے، اور جب گدھا بولے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ مطلب جانور تمہارے لیے الارم ہے۔ فرشتہ بولے تو مرغ بتا دیتا ہے مانگ لو، پر ہم کمبل کھینچ کر سو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اور اب دعا قبول ہونے کا 8واں اور آخری خفیہ لمحہ، سب سے تیز دعا، وہ دعا جو تم کسی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2733 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے مانگی گئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی ویسا ہی ملے۔ مطلب تم نے دوست کی نوکری کے لیے دل سے دعا کی اور فرشتے نے تمہاری سی وی اوپر کر دی۔ ناظرین کرام، یہ ہے سیلف لیس پروٹوکول، مطلب خود کو بھلا کر دوسروں کے لیے کرنا، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، اور آپ سے ایک سوال، آج تم کون سا خفیہ لمحہ سب سے پہلے کیش کرو گے؟ جواب صرف ایک حصے میں بتائیں، 1، 2 یا 3۔ معزز ناظرین، اب سنو، دعا کا مسئلہ الفاظ کا نہیں، ٹائمنگ کا ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ، چھینک کا جھٹکا، وضو کا پانی، دل کا ٹوٹنا، مرغ کی آواز، مظلوم کا آنسو، اور اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، یہ سب اللہ کے ان باکس میں ڈائریکٹ میسیجز ہیں، پر ہم ای میل کر کے سمجھتے ہیں کام ہو گیا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم ان لمحوں میں سے کسی ایک کو پکڑو گے یا پھر اسے ضائع کرو گے، کیونکہ یاد رکھو اللہ نے وعدہ کیا ہے، پکارو میں سنوں گا۔ اس نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم جب بھی پکارو گے میں تب بھی دوں گا۔ وہ اپنی مرضی کے وقت پر دیتا ہے، مگر تمہاری مرضی کے لمحے پر سنتا ضرور ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ عالم ارواح سے موت تک انسانی روح کا مکمل سفر، اس کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔